میرے بھائیوں، پچھلے جمعے مکہ مکرمہ کے فضائل بیان ہوئے تھے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے مدینہ منورہ کے فضائل بیان ہوں گے، لیکن ایک تاریخ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ تھی، تو آج انشاءاللہ اس مناسبت سے بیان ہوگا اور اگلے جمعے انشاءاللہ مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں ذکر ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ جس کی میں نے ابھی اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت رحم دل، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں ہر وقت لگے ہوئے۔ یہ صحابہ کی شان اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ سرخ و سفید رنگ، خوش منظر چہرہ اور میانہ قد، چوڑا سینہ، نرم دل، گھنی داڑھی، روشن خیال، صداقت و امانت کے پیکر، طبیعت میں شرافت، نجابت اور سنجیدگی، ذو النورین کا لقب حاصل کرنے والے، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والے، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع القرآن، شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، فوراً یہ پاکیزہ کلمات ادا کر دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انکم تلقون بعدی فتنة واختلافا، تمہیں میرے بعد بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فقال قائل من الناس فمن لنا، تو ایک کہنے والے نے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم پھر کس کا ساتھ دیں؟ تو آپ نے فرمایا، علیکم بالامین واصحابہ، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَىٰ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس امین اور صحابہ کا ساتھ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کا
نکاح پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ، کیونکہ حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کے لیے پیغام بھیجا نکاح کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ خود حضرت خدیجہ نے رخصت کیا۔ تو یہ حضرت رقیہ جب وفات پا گئی تو اس کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب انہیں ملا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی ہے۔ فرمایا یا بنیہ، یا بنیہ، اے میری بیٹی، جیسے پیار سے بیٹیا کہا جاتا ہے، اس انداز میں اے میری پیاری بیٹی، احسنی الی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھا کرو۔ فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي لِي خُلُقًا، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ میرے مشابہ اخلاق حضرت عثمان کے ہیں۔ یعنی تمام صحابہ میں یقیناً سب صحابہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، لیکن ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے اخلاق حضرت عثمان کے تھے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، تو پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اجازت مانگتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، وہ آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر تشریف لائے، اجازت مانگی، آپ وہ آئے، اجازت دی، آئے، تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اجازت مانگی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی پر چادر کر لی۔ جب یہ منظر حضرت عائشہ نے دیکھا، وہ فرماتی ہیں پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے والد آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی سے کپڑا جو ہٹا ہوا تھا وہ ٹھیک کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، بے شک عثمان ایک حیادار شخص ہیں۔ وَلَوْ أَذِنْتُ لَهُ وَأَنَا مُسْتَجِعٌ، اگر میں انہیں آنے کی اجازت دے دیتا اور میں لیٹا ہوتا، لَاسْتَحْيَا أَن يَدْخُلَ، وہ اندر آنے سے شرماتے، اندر نہ آتے۔ وَيَرْجِعَ دُونَ أَنْ أَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ، وہ بغیر اپنا کام بتائے، جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، بغیر وہ کام بتائے واپس چلے جاتے۔ تو اے عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں؟ جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں میں اس شخص سے شرم نہ کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دنیا ہی میں شہید کا لقب دے دیا تھا، کیونکہ ایک موقع پر آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان جبل احد پر موجود تھے، اور احد ذرا ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، بخاری کی روایت کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رہتا ہے، آپ کو اللہ وحی کے ذریعے بہت ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کا غلط مفہوم لے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ دیکھیں، جب اللہ بتا دے وہ ہمارے لیے غیب کی بات ہی ہے، لیکن جب اللہ بتا دیتا ہے تو نبی کے لیے وہ غیب کی بات نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ بات معلوم ہے جو اللہ نے بتائی، وہ باتیں غیب کی اللہ بتاتا ہے۔ اللہ جو غیب کی باتیں نبی کو بتاتا ہے تو وہ نبی کے لیے غیب کی باتیں نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے۔ غیب تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے میں کہہ دوں کہ ایسے ہے، میرے اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوں، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا تو مجھے نہیں پتا۔ اگر مجھے یہاں کوئی بیٹھ کر بتا دے اوپر سوراخ ہو کہ یوں ہو رہا ہے، تو میں آپ کو کہوں جی یوں ہو رہا ہے، تو میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے مجھے بتایا، اس شخص نے مجھے بتایا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ نے نبی کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا۔ تو بہت ساری باتیں وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا۔ چنانچہ آپ نے شہید کا لقب دنیا ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل انسان ابو بکر، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور دین کے معاملے میں سخت ترین آدمی جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ بہترین سچے حقیقی حیا والے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان میں اپنی زندگی میں فرمائی۔ چنانچہ آپ کا حیادار ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے۔ ہجرت کے بعد میٹھے پانی کا مسئلہ تھا، لوگوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لیے۔ ایک کنواں تھا جسے بحر روما کہا جاتا تھا، ایک یہودی کا تھا، وہ مہنگے دام پانی دیتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے جتنے کا بھی دینا ہے یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کنواں میں وقف کر دوں مسلمانوں کے لیے۔ وہ انکاری ہو گیا۔ اس نے جب انکار کیا تو حضرت عثمان ماشاءاللہ بہت جہاں دیدہ انسان تھے، کہنے لگے اچھا چلو تم مجھے نہ دو سارا، آدھے کا سودا کر لو۔ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک دن ہمارے مسلمان اس کنویں سے پانی لیں گے اور ایک دن تم اپنے پانی کو بیچنا،
یعنی اس طریقے سے 12,000 درہم میں آدھے کنویں کا سودا کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی وہ 2 دن کا پانی اکٹھا لے جاتے تھے اور اگلے دن وہ بیٹھا رہتا۔ لوگ پانی لینے کے لیے بہت کم آتے، نہ آتے، تو وہ پریشان ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر 8,000 درہم میں باقی آدھا بھی حضرت عثمان نے اس سے خرید لیا اور وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا بیر عثمان کے نام سے۔ آج بھی لوگ جب جاتے ہیں مدینہ، ہم نے کئی مرتبہ وہاں ارد گرد بیٹھ کر مجلسیں کی۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے مدینہ میں، تو ان کے ساتھ کئی مرتبہ ہم نے وہاں رحلہ خلویہ کہا جاتا تھا، وہاں بیر عثمان کے ارد گرد کھانے کا بندوبست ہوتا، تمام سلفی ساتھی مدینہ یونیورسٹی کے اکٹھے ہوتے اور وہاں ان سے باتیں سنتے اور اس طرح ان سے مستفید ہوتے تھے۔ حضرت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد یہ کنواں اس وقت سے جب تک رہا مسلمانوں کے لیے وقف رہا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، کیونکہ راستہ بہت کٹھن تھا، مالی حالات سازگار نہیں تھے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس تنگ حالی کی حالت میں لشکر تیار کرے گا، لشکر کو اس تنگ حالی کے حالت میں تیار کرے گا، اس کے لیے جنت۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے آئے اور جمع کروا دیا۔ حضرت عمر نے آدھا کر کے وہ جمع کروا دیا آدھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیروں میں شمار ہوتے تھے، وہ 40,000 درہم لے کر آئے اور جمع کرا دیے۔ مختلف عورتوں نے اپنے زیورات جمع کرا دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 70,000 درہم، 700 اونس چاندی، 1,000 دینار اور کافی اناج آ کر جمع کرا دی۔ تو یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان، اے عثمان اللہ نے تجھے معاف کر دیا، ما اسررت و ما اعلن، جو تیری چھپ کر خطائیں ہوئیں یا اعلانیہ ہوئیں، وما ہوا قائن الی یوم القیامہ، جو قیامت تک تیری خطائیں ہوں گی سب اللہ نے معاف فرما دی۔ یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو میرے بھائیو، اس عظیم شخصیت کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ کوفہ، بصرہ اور مصر کے کچھ شرپسند پورے ملک میں آ کر پھیل گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، لوگوں کو ابھارا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ملو، ان سے خلافت چھین لی جائے، یا اگر وہ دستبردار نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ پروگرام لے کر چند شرپسند جن کا سردار عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یہ تحریک اس نے چلائی تھی، اور منافقین، مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ، یہ سب لوگ ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، یعنی ان کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھیں۔ یہ شرپسندوں کا ٹولہ، باغی ٹولہ مدینے آ کر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو عین خطبے کے دوران ہنگامہ برپا کر دیا، شور مچا دیا، پتھراؤ شروع کر دیا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ وہ بھی زخمی ہوئے اور بھی کئی صحابہ زخمی ہوئے، تو لوگ کبار صحابہ جو تھے وہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں جلدی سے لے گئے، اور بڑے بڑے صحابہ نے بعض بلوائیوں کے سرغنوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، یعنی ان کے جو سرغنے ہیں ان کو اگر قتل کر دیا جائے تو یہ سازش ختم ہو جائے گی، تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا مدینۃ الرسول میں تو خون کا ایک قطرہ بھی بہانا پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ کئی لوگ قتل کیے جائیں۔ پھر بعض نے مشورہ دیا کہ انہیں مال و دولت دے کر نرم کیا جائے اور اس حرکت سے ان کو باز کیا جائے، تو آپ نے یہ بات بھی پسند نہیں فرمائی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ جو کہ دمشق میں ہوتے تھے گورنر کے طور پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے دمشق، وہاں کے حالات قابو میں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں مدینے سے جدائی کو پسند بالکل نہیں کرتا۔ آخرکار بعض صحابہ نے اپنے جوان بیٹے حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ بعض صحابہ نے اپنے بیٹوں کو، ان میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پیش تھے۔ بلوائیوں نے جب یہ حرکت کی تو ان کو بہت سمجھایا گیا۔ حضرت علی نے بھی بڑی کوشش کی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ایک نہ مانی، اور وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ یا وہ خلافت چھوڑیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ تو جب حضرت علی مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر اندر بھیجوائی تاکہ حضرت عثمان کو یہ تسلی ہو کہ ہم لگے ہوئے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں، کیونکہ ان کی تربیت تھی کہ خلیفے کے حکم کے مطابق چلنا ہے، جو خلیفہ کہے اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، یہ تربیت تھی صحابہ کی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے، نے اجازت طلب کی کہ ہمیں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے روک دیا، خون خرابہ ہوگا، آپ نے اس سے روک دیا۔ انصار نے بھی پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنی تاریخ دہرانے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا میرا مددگار وہی ہے جو میری مدافعات میں شور نہ اٹھائے، جو میری مدافعات میں شور نہ اٹھائے۔ چنانچہ بلوائیوں نے جو حملہ آور تھے انہوں نے بار بار خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ تو آپ کو ایک بات یاد آ گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا بھیجا، کچھ باتیں ہوئیں، آخر میں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ مارا، تھپکی دی اور ارشاد فرمایا یا عثمان ان اللہ عز وجل عسیٰ ان یلبسک قمیصا، اے عثمان ان قریب اللہ آپ کو ایک ایسا لباس پہنانے والا ہے، ایک ایسی خلعت پہنانے والا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر منافق اس لباس کو اتارنے کی، اس سے اشارہ ہے خلافت کی طرف،
آپ کو اس لباس کے اتارنے کی منافق کوشش کریں گے، فلا تخلعہ، اسے ہرگز نہ اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ مجھے آ ملنا، یعنی شہید ہو جانا۔ تو یہ بات حضرت عثمان کو یاد آ گئی کہ اب آخری وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ باغیوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسن جو پہرہ دار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مزاحمت کی، زخمی ہو کر گر پڑے، اور ادھر حضرت عثمان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے شہادت کی موت کو قبول کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلا کام، 20 غلام تھے، سب کو آزاد کر دیا۔ ایک لباس جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں پہنا تھا وہ پہن لیا۔ جمعہ کا دن تھا اور روزے سے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو باغیوں میں سے 4 لوگ زبردستی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے، اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور کنانا بن بشر نے پیشانی پر ایک لوہے کی سلاخ ماری، آپ پہلو کے بر گر گئے۔ دوسرا کمبخت سودان بن حمران، اس نے بھی ضرب لگائی، خون بہنے لگا۔ ایک اور لعین عمرو بن حمق، اس نے سینے پر بیٹھ کر نیزے کے پے در پے وار کیے، اور ایک اور شخص نے بھی تلوار نکال کر آپ پر وار کیا، جسے آپ کی وفا شعار بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی۔ آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ قرآن مجید پر جھکے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جھکے ہوئے تھے قرآن مجید پر، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ آپ کا خون بہہ بہہ کر قرآن مجید کی ان الفاظ پر جا پہنچا جہاں یہ درج تھا، لکھا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس اللہ ہی آپ کو کافی ہے، آپ کے لیے اللہ ہی ان کی شر سے آپ کو کافی ہے۔ یہ الفاظ تھے جہاں تک حضرت عثمان کا خون بہہ کر پہنچا تھا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری، عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان 82 سال کی عمر میں پاکیزہ روح آپ کی پرواز کر گئی۔ 2 دن تک آپ کی میت بے گور و کفن وہاں پڑی رہی، کیونکہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تیسرے روز مدینہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، لوٹ مار کا بازار گرم ہوا۔ پھر رات کے اندھیرے میں چند افراد نے جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی میت کو اٹھایا اور اسے بقیع میں لے گئے، جہاں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ صرف 17 افراد آپ کے جنازے میں، یہ لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ آپ کے جنازے میں صرف 17 افراد شریک ہو سکے۔ خاموشی سے آپ کو دفن کر دیا گیا، اور قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا۔ اس طرح شمع نبوت کی ایک اور کرن بجھ گئی، اور سارا ماحول تاریک، اور سب پر
غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں آپ کو شہید ہونے کا لقب دے دیا تھا، تو اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں کہ آپ کے درجے بہت بلند ہیں اور شہیدوں میں اعلیٰ مقام آپ نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس جیسی عظیم شخصیت کو کمتر سمجھتے ہیں انہیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، انہیں اس بات سے باز آنا چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے تم سمجھتے ہو۔ اللہ ہم سب کو صحابہ جو کہ نبی کے تربیت یافتہ تھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کا نقش قدم وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے، فرماتے تھے، کرتے تھے، آپ کے صحابہ وہی کچھ کرتے تھے۔ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلائے اور ہمارے اندر دین کا درد اور دین سے محبت اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمارے اندر ہمارے دلوں میں داخل فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔